صلاۃ الجمعہ. کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کس طرح پڑھنا ہے، تو ایسی کنفیوژن رہتی ہے، اور اس جمعے کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں اور کچھ کرنے کی ہیں جو ہم بھولے ہوئے ہیں، تو ریمائنڈر اچھا ہے. اس کے علاوہ صلاۃ الجنازہ بھی ہے، صلاۃ الاستسقاء بھی ہے، صلاۃ خسوف و کسوف بھی ہے. جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا نا. الیوم المشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور الشاہد جمعہ کا دن ہے. تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں الشاہد جو ہے وہ شاہد و مشہود، تو شاہد کیا ہے؟ جمعہ کا دن. جمعہ افضل دن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن میں آدم پیدا کیے گئے علیہ السلام، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسی دن وہ فوت بھی ہوئے تھے. جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اسپیشل ڈے ایوری ویک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. جمعے کو عید کا دن بنایا ہے. اسے رجسٹر کرے، کیونکہ بہت سے لوگ جمعے کے دن کو عام دنوں کی طرح ہی گزار دیتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی مالز میں مت گھومو پھرو، نماز کی طرف دوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے ناراضگی ہے جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اتنی ناراضگی کا اظہار کیا. جمعہ چھوڑنے کی سزا. حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اذان سننے کے باوجود جمعہ کے لیے نہ آنے کی سزا، وہ بھی کیا ہے؟ دلوں پہ مہر اور غفلت میں مبتلا ہونا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے متواتر 3 جمعے ترک کیے تو تحقیق اس نے اسلام کو اپنے پس پش ڈال دیا، یعنی اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے. حالانکہ یہ دونوں کتنی بینیفیشل چیزیں ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتاب سے خطرے کا کیا مطلب؟ فرمایا اسے منافقین سیکھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے. یعنی منافقین بھی قرآن پڑھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے. پھر پوچھا گیا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ لوگ دودھ کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے. یعنی دور دراز کے علاقوں میں فارم ہاؤسز میں جا کے بسیں گے اور جمعے کی نماز تک نہیں پہنچیں گے. نماز جمعہ کی فضیلت. ایک جمعہ اگلے جمعے تک کا کفارہ ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہ معاف ہونا. حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی، یعنی مسجد میں آ کے مسجد کے نفل پڑھے ویسے پڑھے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دنوں کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے 1 اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک سینگ والے دمبے کی قربانی کی، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی، جو 5ویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا. اور جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لکھنا بند کر دیتے ہیں. یہ ایکسٹرا ریوارڈ ہے نماز وغیرہ کے علاوہ، صرف جلدی جانے کا ریوارڈ ہے یہ فرشتوں کا حاضری لگانا، کیونکہ فرشتے یہ حاضری لگاتے رہتے ہیں. جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر کو یعنی خطبے کو غور سے سننے لگتے ہیں. جمعے کے لیے جانے والے قدموں کے لیے خوشخبری. ابایا بن رفاعہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی
تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب. ہر قدم پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں آیا، خطبہ میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا. یعنی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے نا کہ جہاں پر مسجدیں بہت دور نہیں ہوتی ہیں، موسم اتنے سخت نہیں ہوتے. اب تو پارکنگ بھی کافی دور دور جمعے کے دن کرنی پڑتی ہے، تو وہ جو قدم چلے جا رہے ہیں نا اس پہ خوش ہو جایا کریں. امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، جلدی بھی پہنچ جائے تو ذرا دور گاڑی پارک کر لیں، اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی. اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور اس کے قیام کا ثواب ملے گا. یہ پرائرٹی ہے نا، اس کے پھر کئی چیزیں اور چھوڑنی پڑتی تب آپ اس کو پورا کر پاتے ہیں، ورنہ تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی رش میں پھنس جاتے ہیں، کبھی پارکنگ نہیں ملتی تو وہ 1 رکعت بھی نکل جاتی ہے، کبھی آپ دروازے سے باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اجر کمانا ہے تو پھر وقت پر آنا ہے. جمعہ کے دن 5 کام کرنے والے کے لیے خوشخبری. جو آدمی ایک دن میں 5 امور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا. اور وہ کیا ہے؟ مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دن کا روزہ رکھنا، جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلنا اور غلام آزاد کرنا. اب اس میں یہ کہ یہ 5 کام جمعے کے دن ہی ہو سکتے ہیں، اور لیکن جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. یعنی اگر کسی کا جمعرات کے ساتھ کا اکٹھا یا ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے، کوئی قضا رکھ رہا ہے یا ویسے ہی کوئی کفارے وغیرہ کے بھی رکھ رہا ہے، اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. تو انسان جمعے کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے اور نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب و زینت اور پھر تیار ہو اور گھر بھی صاف ستھرا کرے. یہ کہ اہتمام نظر آئے کہ آج جمعہ کا دن ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے عید کے دن روزہ نہ رکھا کرو، الا یہ کہ اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ کا روزہ بھی رکھو، خالی جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں عیدوں سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے. ہم عید کا تو انتظار کرتے ہیں لیکن جمعے کی پرواہ نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے، اور وہ اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے زیادہ عظمت والا ہے. اس میں 5 خصلتیں ہیں جو اس کی افضلیت کا باعث ہیں. اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو زمین پہ اتارا، اسی دن فوت کیا. اس دن میں ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ مانگے اللہ اسے وہی کچھ دے دیتا ہے جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. تو یہ دن اسپیشل کیوں ہے کہ انسانیت کا آغاز اس دن سے ہوا تھا. آدم علیہ السلام ہمارے باپ اس دن پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر آبادی ہوئی انسانوں کی، اور اسی دن آدم فوت ہوئے، اور اسی دن قیامت آئے گی. ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے. دعا کی قبولیت کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس میں ایسی گھڑی ہے، اگر ٹھیک اس گھڑی میں بندہ مسلم کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اس چیز کو ضرور عطا کرتا ہے، یعنی وہی چیز ایز اٹ از مل جاتی ہے. طہارت کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعے تک طہارت میں رہے گا. دین کی تکمیل کا دن ہے. جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن جمعہ بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا، اور یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے دن ہیں. امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا، نصارہ کے لیے اتوار کا. پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا. جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے. اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا. یعنی مسلمانوں کا فیصلہ جلد کر دیا جائے گا. یہود ہم پر کسی چیز کے معاملے میں ایسا حسد نہیں کرتے جیسے ہم پر جمعے کے دن کا حسد کرتے ہیں، جس کی اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ خود اس سے ہٹ گئے. اور قبلے پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ اس سے ہٹ گئے. اور ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں.
افضل نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے. اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی نماز فجر ہے، جسے با جماعت ادا کیا جائے، خصوصاً مردوں کے لیے. جمعہ کے دن فوت ہونے کا اجر کیا ہے؟ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے، رات یاد رکھیے پہلے آتی ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے. اچھا، یہ اس دن فوت ہونے سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 2 دن پہلے فوت ہو اور آپ لاش کو مورچری میں رکھ دیں کہ جمعے کو دفنائیں گے. نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ عام دنوں میں کوئی جنازہ ہی پڑھنے والا نہیں تو، اور یا کوئی مسئلہ ہے خاص، ورنہ پسندیدہ یہی ہے کہ جس دن کوئی فوت ہو اسی دن اس کو دفنا دیا جائے، دیر نہ کی جائے. قیامت جمعے کے دن آئے گی. تمام جانور جمعے کے دن صبح ڈرتے ہیں. قیامت کے دن جمعہ کا دن اور جمعہ پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ یعنی قیامت چونکہ جمعے کے دن آئے گی نا، تو اس دن پھر جمعہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوں گے، یعنی پریشانی سے بچ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا. جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا. اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے. کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا. جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، یعنی وہ روشن ہو جائے گا اور اہل ایمان جو آس پاس ہوں گے اس کے، ان کے لیے روشنی ہو جائے گی. ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی. وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ثواب کی امید سے آذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا. جو اس دن کو امپورٹنس دیتا ہے، اس کے لیے صبح سے تیاری کرتا ہے، نہانا دھونا، کپڑے تبدیل کرنا، سورت کہف پڑھنا، خوشبو لگانا، درود شریف کی کثرت کرنا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے جانا. یعنی اس دن کو یہ نہ سمجھا جائے جیسے کوئی بھی دن ہے کہ وہی ہماری روٹین. ہمارے ہاں تو مشکل یہ کہ عید کا دن بھی لوگ سو کے گزار دیتے ہیں اور اس پہ خوش نہیں ہوتے اور اہتمام نہیں اس طرح کرتے. جنت میں جمعہ کے دن کی فضیلت، بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. بس میں نے کہا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ جمعہ ہے. میں نے کہا، یہ اس میں کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ قیامت جو جمعے کے دن قائم ہوگی. سفید شیشہ کیا تھا؟ جمعہ، ڈاٹ قیامت. اور یہ ہمارے دنوں کا سردار ہے، اور اسے ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. کیا دن؟ یوم المزید. میں نے کہا، تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا، بے شک آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے. جنت میں ایک وادی ہے. وادی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے بیچ میں. وادیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. تو جنت میں ایک وادی ہوگی جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار. پس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے. نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا، مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی، کچھ بھی دل میں اور نہیں ہوگا. تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی جمعہ پڑھ کے واپس جانے میں. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اسے یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. تو جو جمعے کا اہتمام کرے اور اس کا انتظار کرے اور اس دن کو اسپیشل کرے تو قیامت کے دن ایسے لوگ جمعے کے دن خوش کر دیے جائیں گے. اگرچہ جمعے کے دن قیامت بھی ہے لیکن جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا کرے گا. اسی لیے خواتین کو بھی، یعنی جیسے جمعہ پڑھنا جو ہے وہ ان کے لیے یعنی اچھا عمل ہے، کیونکہ اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہوتی ہے.
جو یوم المزید یعنی پھر ہر جمعہ کو یہ ہوگا، ان ملیک مقتدر، وہ نہیں آتا سورۃ القمر کے آخر میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگے اور مانگے. اصل میں جنت ہی تو جگہ ہے جہاں ساری خواہشیں پوری ہوگی، حتیٰ کہ کوئی خواہش رہے گی ہی نہیں. دنیا میں ساری خواہشیں نہیں پوری ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی. ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم یہاں اپنی ساری خواہشیں پوری کر سکیں اور سارے وہ کام کر سکیں جن کا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی، حتیٰ یہ کہ نیکیوں کے بھی سارے کام جو ہم جانتے ہیں ان کے لیے بھی کوشش کریں تو یہاں نہیں کر پائیں گے. جی وادی کا ذرہ ذرہ، اور پھر وہ مسک کی ہوگی اور وہ کالے پہاڑ نہیں ہوں گے بلکہ چمکدار. ایک تصور میں آتے ہی ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے. بالکل. نماز جمعہ کی فرضیت. سابقہ امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا، پچھلی امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا، لیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطا فرمائی. چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تابع ہیں. کل کا دن یہودیوں کا ہے ہفتہ، اور پرسوں کا دن عیسائیوں کا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے جمعہ. آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے 4 طرح کے لوگوں کے: غلام، مملوک، عورت، بچہ یا مریض. عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا، لیکن اگر اپنے چوائس سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. مسافر پر جمعہ فرض نہیں، عورتوں پر فرض نہیں. ابو عمر شیبانی سے مروی ہے، انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لیے جمعہ پڑھنا یا جمعے سے محروم ہونا کوئی بہت بڑی محرومی ہے. وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ اجر مل جائے گا. اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مردوں کو کہ وہ ٹائم پر جمعے کے لیے نکلیں، کہ عورتوں کو گھر اس لیے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں کو تیار کر سکیں کہ وہ جمعے پہ جائیں وقت پر. لیکن منع نہیں ہے. حرم میں آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں، اور واقعی دل پسیجتا ہے جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں. اور اجتماعیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی ہے. دیکھیے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں کی سوشل لائف بہت اچھی ہوتی ہے. اور ہمارے لیے یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ اجتماعی عبادتیں، یہ اکٹھے ہو کے عبادت کرنا، عیدیں، تراویاں، یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہے. جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے نا، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. کبھی. بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ اپنی کوئی صلاحیت، نہ اسکل، نہ کوئی کھانا پینا، نہ کوئی اور اپنا وقت، نہ قوت، کچھ بھی نہیں. وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے، وہ ان کی ساری انجوائمنٹ ختم ہو جاتی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے. ڈپریشن کا بہترین علاج ہے، کیوں کہا آگے مریض کی عادت کرو، کیوں کہا آگے جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر والوں کا خیال رکھو تاکہ وہ سنبھلے رہیں، تنہائی کا شکار نہ ہو، سبق بھی حاصل کرے. تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ دل کو خوشی دیتی، ایک سکون دیتی. یعنی اکٹھے ہونا جو ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی. کیا مطلب ہے اس کا یعنی ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو، یہ ایک محاورہ بن گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تائید، وہی سب کچھ تھی، لیکن آپ کے ساتھی بہت بہترین تھے. تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے دوست ملیں، اچھی کمپنی ملے، اچھے لوگوں کے بیچ میں ہو. وہ آتے خود بخود بدلتی چلی جائیں گی. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو. جماعت سے ہٹ کے اور اکیلے ہو کر انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے، جڑ کے کرنے میں مزہ ہے. اچھا عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے، وہ عید کی نماز ہی کافی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، بس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی ہوگی، اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے. یعنی آپ نے پڑھا لیکن لوگوں کو چوائس دے دی کہ جو نہیں آنا چاہتا کوئی بات نہیں. یعنی جو عید کو پالے اس پہ جمعہ لازم نہیں.